ایران کی طرف سے ایک بہت ہی بڑی خبر آ رہی ہے کہ ایران نے صاف کہہ دیا ہے کہ میں نہیں جھکنے والا ہوں، اور امریکہ ڈونالڈ ٹرمپ بار بار کہہ رہا ہے کہ تہران کو خالی کرو، تہران میں جتنے بھی لوگ ہیں وہاں سے نکالو۔ لیکن ایران جو کہ اکیلا اس وقت کھڑا ہے اور اسرائیل کے اوپر ڈرون اٹیک کر رہا ہے، میزائلز اٹیک کر رہا ہے، لیکن سب سے بری بات یہ ہے ایران کے لیے کہ ایران کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہے، اور اسرائیل کے ساتھ آدھی دنیا کھڑے ہیں۔ جب آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کے ساتھ کون کون کھڑا ہے تو آپ کو بڑے بڑے ایسے دیش ملیں گے جس کا اکونومی بہت اچھا ہے، جس کے پاس ہتھیار بہت زیادہ ہے، ویپنس ہے، وہ دیش ان کے ساتھ دے رہے ہیں، اور انہوں نے صاف طور پر اعلان بھی کر دیا ہے کہ اگر آگے کچھ ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں۔ لیکن ایران جو کہ اتنا طاقتور ہو کر کے لڑ رہا ہے اور اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے، یاد رکھا جائے گا اس تاریخ کو، اس دن کو، کہ ایک اکیلا ایران جب لڑ رہا تھا تو اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، بلکہ ایک چائنا نے، انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ جتنے بھی ہمارے چائنیز اسرائیل کے اندر ہے جلد سے جلد وہاں سے اس کو خالی کر لے، جو کہ اپنے ایمبیسی سے کہا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چائنا ایران کے ساتھ ہے، اگر آگے کچھ ہوتا ہے تو ایران کا ساتھ جو ہے چائنا دیں گے۔ اور خاص طور سے اس وقت ٹرمپ جو ہے بالکل بوکھلا گیا ہے، جو سو ٹویٹ کرتا ہے، کبھی کچھ بولتا ہے کبھی کچھ بولتا ہے۔ ابھی G7 میٹنگ ہوا تھا جس میں یہی ساری باتیں کی جاتی ہے کہ یہ جو وار ہو رہا ہے اس کو کس طریقے سے روکا جائے اور کس طریقے سے یہ یدھ کو کنٹرول کیا جائے اور ہیومینٹی کی بات کی جائے۔ لیکن وہی G7 سے یہ ڈونالڈ ٹرمپ نکل کر کے امریکہ چلا گیا خود بھاگ کر کے، اور یہ میٹنگ صرف 6 کنٹریز مل کر کے کیا ہے۔ باقی جب یہ G7 ہوتا ہے تو 7 کنٹریز مل کر کے بات کی جاتی ہے، جو گروپ 7 ہے، جو کہ ورلڈ کے بڑے اکونومی والے کنٹریز ہے، جیسے کہ جاپان، کینیڈا اور امریکہ۔ اسی طریقے سے یہ سارے کنٹریز مل کر کے ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو وہاں سے بھی ڈونالڈ ٹرمپ چلا گیا اور ٹویٹ کے ذریعے سے بتایا ہے کہ تہران جو کہ ایران کے ایک ہی جگہ ہے، وہاں بولے ہیں کہ خالی کر دینے کے لیے، جہاں پر 10 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تہران جو ہے اس کو یہ لوگ قبضہ کرنے والے ہیں، اور صاف کھلے طور پر وہ اعلان کرتا ہے، بار بار اعلان کرتا ہے، اور اسرائیل کی طرف سے بھی یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ تہران کو جلد سے جلد خالی کیا جائے۔ لیکن بہت سارے ایسے کنٹریز جس کو ایران کا ساتھ دینا چاہیے وہ چپ چاپ خاموش ہے، ڈرتے ہیں۔ ارے ڈر کس بات کی ہے؟ جب وقت ایسا آ جائے، جب کسی کی ضرورت ہو تو کیوں نہیں ہیلپ کرتے ہیں؟ ہم تو ہیلپ نہیں کر سکتے ہیں، کنٹریز ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اعلان ہیلپ نہیں کر سکتے ہیں تو خفیہ طریقے سے ہیلپ کیجئے، ایران کو ساتھ دیجئے، اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیے اور اس کی ہمت افزائی کیجئے۔ انشاءاللہ اگر اسرائیل نہیں رکتا ہے تو ایران نہیں رکے گا، کیونکہ پہلے اٹیک اسرائیل نے کیا ہے، اور جب اسرائیل نے اٹیک کیا ہے تو اس کو ہی روکنا پڑے گا، ایران نہیں رک سکتا ہے، کیونکہ ایران کے اندر بہت سارے لوگوں کی جانیں بھی گئی ہے بالمقابل اسرائیل کے۔ اور اسرائیل کے نے جو اٹیک کیا تھا، اس میں جو ایران کا جو یہ میزائل کا جو سائنٹسٹ ہے، جو بھی ویگیانک تھا، وہ بھی مارا گیا ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی بڑی دکھ کی بات ہے، جب اس طریقے سے ویگیانک مریں گے تو غصہ اور زیادہ آئے گا۔ تو خاص طور سے جو غلطی ہے نا، یہ اسرائیل کی ہے، اور جب اسرائیل کی غلطی ہے تو پھر بھی جو ٹرمپ ہے وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے اور رکنے کی بات نہیں کر رہا ہے، بلکہ دھمکی والی بات کر رہے ہیں، جو کہ ٹرمپ کے لیے بھی خطرہ کا باعث ہے۔ اس وقت ٹرمپ جو ہے خود امریکہ کے اندر نہیں ہے، کینیڈا کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے، اور جب بھی ایران اٹیک کرتا ہے تو امریکہ دھمکی دیتا ہے ایران کو کہ رک جاؤ، میں بار بار کہہ رہا ہوں رک جاؤ، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایران نے صاف کہہ دیا اگر اسرائیل نہیں رکے گا تو تب تک ہم تمہارے باتوں پہ نہیں چلیں گے، صاف طور پر امریکہ کو بھی کہہ دیا، ڈونالڈ ٹرمپ کو صاف کہہ دیا۔ تو ہم لوگ بھی دعا کریں کہ یہ چیز رک جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اس میں دیکھیے ابھی تک میں 200 سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی ہے ایران کے اندر، تو یہ چیز رکنا چاہیے، اور خاص طور سے اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ والسلام علیکم، جیت کریں۔